The Ottomans retreat! Press the attack! کیا ایک کمزور سلطنت اپنی بقا کے لیے جس طاقت کو بلاتی ہے وہی طاقت اس کے مستقبل کی مالک بن سکتی ہے؟ تھریس کی سرزمین پر پھیلی ہوئی صبح کی ٹھنڈی ہوا اس دن عام نہیں تھی۔ ڈیموٹیکا کے میدان خاموش ضرور تھے، مگر اس خاموشی میں آنے والے طوفان کی آہٹ چھپی ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب بازنطینی سلطنت اپنی آخری سانسوں پر تھی۔ دربار اندرونی لڑائیوں سے بکھر چکا تھا اور اقتدار کی ہوس نے اپنوں کو ہی دشمن بنا دیا تھا۔ ایسے میں ایک سوال ہر باشعور ذہن میں جنم لے رہا تھا، کیا باہر سے بلائی گئی مدد واقعی نجات بنے گی یا یہی مدد ایک نئے مالک کا راستہ ہموار کرے گی؟ 14ویں صدی کے وسط میں یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع یہ خطہ مسلسل سازشوں اور جنگوں کی لپیٹ میں تھا۔ بازنطینی تخت پر دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے اور جان ششم کانٹاکوزینوس اپنی بقا کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ سربیا کے حکمران اسٹیفن دوشان کی نظریں بلقان پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی فوجیں تعداد اور طاقت میں برتری رکھتی تھیں اور وہ بازنطینی کمزوری کو اپنی فتح میں بدلنا چاہتا تھا۔ اسی نازک لمحے میں اناطولیہ کی ابھرتی ہوئی طاقت عثمانی ترک پہلی بار یورپ کی سیاست اور جنگ میں فیصلہ کن کردار کے لیے بلائے گئے۔ عثمانی سپاہیوں کے لیے ڈیموٹیکا کا میدان محض ایک مارکا نہیں تھا، بلکہ اپنی جنگی صلاحیت آزمانے کا موقع تھا۔ رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپ خاموش مگر منظم تھے، گھوڑے تیار تھے، تلواریں تیز کی جا چکی تھیں اور سپاہی جانتے تھے کہ اگلی صبح ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ دوسری طرف سربین لشکر بھاری زرہوں میں ملبوس، اپنی تعداد پر نازاں، ڈھول کی گونج میں جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ صبح کی دھند چھٹتے ہی تیر اندازی سے جنگ کا آغاز ہوا۔ عثمانی تیر انداز آگے بڑھے، وار کیا اور فوراً ہٹ گئے۔ یہ حربہ سربین فوج کو آگے کھینچ لایا اور جیسے ہی وہ قریب پہنچی، عثمانی گھڑ سوار دائیں بائیں پھیل گئے۔ تیز رفتار حملے، اچانک وار اور فوری پسپائی نے بھاری بھرکم لشکر میں انتشار پیدا کر دیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد اٹھی، میدان چیخو پکار سے بھر گیا اور نظم و ضبط ٹوٹنے لگا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا کہ سربین فوج مرکز سے دباؤ ڈال کر جنگ پر رخ موڑ دے گی، مگر اسی وقت عثمانی دستوں نے اطراف اور عقب سے حملہ کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تعداد کی برتری حکمت عملی کے سامنے بے بس ہو گئی۔ بازنطینی مخالف دھڑا یہ منظر دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگا اور میدان میں فتح کی جھلک صاف دکھائی دینے لگی۔ دوپہر تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ شکست خوردہ سپاہی میدان چھوڑ رہے تھے، زخمی زمین پر کراہ رہے تھے اور فاتح لشکر نظم کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھالے کھڑا تھا۔ یہ فتح وقتی اتحادیوں کے لیے سکون کا باعث تھی، مگر اس کے اندر ایک گہرا خوف بھی چھپا تھا۔ جس طاقت کو مدد کے لیے بلایا گیا تھا وہ اب یورپ کی سرزمین پر خود کو منوا چکی تھی۔ ڈیموٹیکا کے اس معرکے نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک اعلان تھا کہ عثمانی اب اناطولیہ تک محدود نہیں رہیں گے۔ بلقان کے دروازے کھل چکے تھے اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری نے ایک نئی سلطنت کے عروج کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک سوال کا جواب تاریخ نے خود دے دیا۔ کبھی کبھی بقا کے لیے بلائی گئی طاقت آنے والے وقت کی سب سے بڑی حقیقت بن جاتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کی ان جنگوں کو سننا چاہتے ہیں جو صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سازشوں، حکمت عملی اور وقت کے فیصلوں سے لڑی گئیں، اگر آپ ان واقعات کو دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے سلطنتوں کی تقدیر بدل دی، تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں تاریخ صرف سنائی نہیں جاتی، یہاں زندہ کی جاتی ہے۔